ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چہل کاف کے متعلق آج آپ کو اہم معلومات دینی ہیں۔ چہل کاف بہت مشہور ہے اور اکثر اہل علم اس کو جانتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں۔ چہل کاف کے متعلق عوام میں دو قسم کے طبقات پائے جاتے ہیں۔ ایک تو اس کو بہت ہی زیادہ آتشی سمجھتے ہیں کہ اس کو پڑھنا مضر ہے، اور بعض اس کو جو ہے غلو کی حد تک بہت زیادہ اس کی تعریف میں رطب اللسان ہو جاتے ہیں۔ چہل فارسی میں 40 کو کہتے ہیں، کاف چونکہ اس میں 40 آتے ہیں، اور یہ ایک ایسے ولی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں جنہیں دنیا قطب وقت ولی زماں مانتی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ نے اللہ کے حضور ایک باکمال انداز میں مناجات کی، دعا کی، تو اس دعا کو اشعار کی شکل میں آپ نے اس طرح بیان کیا، تو اس دعا کو چہل کاف کہا جاتا ہے۔ اور اس کے اندر بار بار کاف آتا ہے، چونکہ آپ کو اللہ نے قادر الکلام بنایا تھا، اور آپ حالانکہ عربی لسان نہیں تھے، فارسی زبان تھے، لیکن آپ نے 24 سال کی عمر میں تمام علوم پہ مہارت حاصل کر لی، تو آپ ایران سے اپنے آبائی جیلان قصبہ سے بغداد گئے۔ بغداد بھی عجم تھا، عربی زبان تھے۔ پھر وہاں پر آپ نے جو وہاں کے بڑے علماء تھے، جو سوریہ بھی اس وقت عربی بن چکا تھا، یہاں عربی زبان نافذ ہو چکی تھی، تو آپ نے وہاں کے علماء کے سامنے بیان کرنا، بالکل آپ اس سے احتراز کرتے تھے، پیچھے ہٹتے تھے، چونکہ زبان پہ قابو نہیں تھا، زبان پر آپ کو اختیار نہیں تھا عربی زبان پہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ایک مرتبہ فرمایا کہ آپ علماء کو بیان کیا کریں، کہ یا رسول اللہ میں عربی زبان اس طرح تسلسل سے نہیں بول سکتا، بیان کرنے کے لیے قادر الکلام ہونا ضروری ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے آپ کے لعاب دہن آپ کے منہ میں اپنا داخل کیا، اور اس کے بعد آپ کا قلب اور زبان جاری ہو گئی۔ اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا عظیم الشان محدث وہ لکھتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب بیان کرتے تھے تو آپ کے بیان کو سن کر ہزاروں لوگ بے ہوش ہو کے گر جاتے تھے، لاکھوں کا مجمع ہوا کرتا تھا۔ اور آپ حیران ہوں گے، امام ابن تیمیہ جیسے عظیم انسان جو ہے وہ اپنی کتابوں کے اندر آپ کے مناقب کو بیان کرتے ہیں۔ امام ابن قیم جیسے، امام ابن کثیر جیسے بڑے محدث مفسر آپ کی شان کو بیان کرتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے ایسا پھر قادر الکلام بنا دیا کہ آپ نے گویا کہ اپنی زندگی کا کل دعاؤں کا نچوڑ اس کے اندر جمع کر دیا۔ ہوتا ہے بعض اللہ والوں کا اسم اعظم ہوتا ہے، سب کا ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر اللہ والے کا اسم اعظم کے الفاظ مختلف ہوتے ہیں۔ ہر بندہ اللہ والا جس اسم کو زیادہ پڑھتا ہے اللہ اس پہ شرح صدر کرتے ہیں۔ تو قادری سلسلہ میں اگر سب سے مضبوط اسم اعظم اگر کسی میں ہے تو وہ چہل کاف میں ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ طور پر اس مناجات کو اپنے اوراد میں بہترین انداز میں شامل کیا، اور آپ کے شاگرد، آپ کے عقیدت مند بعد میں بھی اسی ذریعہ سے پڑھتے رہے۔ اب آپ دیکھیے اللہ نے اس کائنات کے نظام کو دو چیزوں کے ساتھ جوڑا ہے۔ آپ اگر قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو قرآن پاک میں
ایک کاف ہا یا عین صاد یہ آتا ہے، اور ایک ہا میم عین سین قاف. کاف سے سٹارٹ ہوتی ہے کائنات کا نظام، ڈنڈی والے کاف سے، کافی والے سے، اور قادر والے کاف پہ دنیا ختم ہوتی ہے. کاف سے کن سے دنیا کا آغاز ہوا، قیامت پہ جا کے دنیا ختم ہو جائے گی. یہ 10 الفاظ ہیں. میں اس طرف جاتا نہیں ورنہ میں ایک اور لائن آپ پہ کھول دوں گا، آپ اس کا بھی چلنا شروع کر دیں گے. اب آپ کو بتاؤں، کاف سے سٹارٹ ہوتی ہے، اس لیے چہل کاف اور چہل قاف دو ہیں. یہ کاف ہے، ابھی آپ کو بتا رہا ہوں، قاف نہیں. ابھی کن سے سٹارٹ ہوا ہے اور قیامہ پہ ختم ہونا ہے. اب یہاں پر 40 مرتبہ یہ آپ کو کمال حاصل تھا کہ آپ نے کاف کو بار بار، یہ اللہ کی قدرت کو، اللہ کی شان کو، اللہ کی توحید کو. اب یہ بعض لوگوں میں ہوتا ہے. اب ہادی عالم کتاب لکھی بستوی رحمت اللہ علیہ ہیں، اور انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس میں ایک بھی نقطہ نہیں ہے. پوری سیرت کی 400 صفحوں میں مشتمل کتاب ہے، 400 صفحوں پر مشتمل کتاب ہے، اور اس میں ایک نقطہ بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں نقطہ نہیں ہے. ایسی شان بیان کروں گا، ایسی سیرت لکھوں گا کہ اس کتاب کے اندر 400 صفحوں میں ایک نقطہ بھی نہیں ہے. تفسیر لکھی کئی جلدوں میں ہمارے مفسرین نے، جس میں کوئی نقطہ نہیں. تو اسی طرح شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے، یہ آپ کو کمال تھا کہ آپ نے ساری زندگی فتوح الغیب آپ کی کتاب اٹھا کر دیکھیں، غنیت الطالبین اٹھا کر دیکھیں، آپ نے شرک بدعات کا رد کیا ہے. آپ نے اللہ کی ایسے الفاظ میں توحید بیان کی ہے کہ کاف کاف بار بار تکرار کے ساتھ آ رہا ہے، تکرار کے ساتھ 40 مرتبہ لفظ کاف آیا ہے. اللہ کی کن کی صفت بیان کی ہے. چہل کاف اس بندے کو فائدہ دے گا جو اللہ کی توحید پر مضبوط ہوگا. یہ ذہن میں رکھ لیں. اگلی بات میں جو آپ کو اہم بتا رہا ہوں، چہل کاف کو برے صغیر کے اندر لانے والے مولانا حسین علی واں بچھڑا ہیں رحمت اللہ علیہ. یہ جو برے صغیر میں آیا، اور یہ مستند ترین ہے. شاہ رفیع الدین رحمت اللہ علیہ محدث دہلوی نے باقاعدہ چہل کاف پر فارسی زبان میں تشریح کی ہے، شرح لکھی ہے. اور قادری، چشتی، نقشبند سارے اس کو پڑھتے ہیں، شروع سے آ رہے ہیں. اور اولیاء میں اس کو پڑھنا بہت مقبول سمجھا جاتا ہے. لیکن اس کو لانے والے بر صغیر میں اصل جو اس کے بانی ہیں، اور اس کو ایک نسبت کے ساتھ، اعلی نسبت بر صغیر میں، اگر پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، افغانستان، سری لنکا، نیپال، مالدیپ، ان سارے ملکوں میں چہل کاف کو جو بندہ مضبوط سند کے ساتھ لایا، اعلی سند کے ساتھ، وہ مولانا حسین علی واں بچھڑا رحمت اللہ علیہ. اور یہ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ وہ انسان ہے جو شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ کے بھی استاد تھے، مولانا نصیر الدین غور غشتی رحمت اللہ علیہ کے بھی استاد تھے، مولانا طاہر پنجپیری رحمت اللہ علیہ کے بھی استاد تھے، اور مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمت اللہ علیہ کے بھی استاد تھے، اور مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے یہ شاگرد تھے. اب یہ سب سے مضبوط سند، یہاں میں دیکھتا ہوں انٹرنیٹ پہ لوگ ایسے ہی ادھر ادھر کی چھوڑ رہے ہوتے، کوئی سند نہیں ہے ان کے پاس، کوئی تشریح نہیں ہے. بس جی میں نے اجازت دے دی، وہ کہتا ہے میں نے اجازت دے دی. بھائی آپ نے سند، آپ کے پاس کیا ہے؟ سند بھی تو کوئی بتائیں.
آپ کی کوئی روحانی سند ہے. چہل کاف بہت طاقتور ترین عمل ہے، لیکن اس کی سند عالی ہونا ضروری ہے. اور اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے کہ میں نے 20-22 سال، بلکہ اس سے ہی پرانی بات ہے، جب اس کا عمل کیا تھا. اور شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کے جو استاد تھے، مولانا جان محمد صاحب سمو گڑھی والے رحمۃ اللہ علیہ، ٹیکسلا سمو گڑھی، تو چونکہ وہ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے، اور انہوں نے مولانا حسین علی واہ بچڑا رحمۃ اللہ علیہ سے خود اجازت لی تھی، اور ان کے بیٹے مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو میرے استاد ہیں، میں نے ان کی خدمت کی، ان کے ساتھ رہا 5 سال تقریباً، تو انہوں نے مجھے اس کی اجازت عطا فرمائی. تو میری نسبت چہل کاف میں مولانا حسین علی واہ بچڑا رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ 2 واسطوں کے بعد پہنچ گئی. پھر ان کے پڑپوتے مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کے پڑپوتے یہاں تشریف لائے میرے پاس، میں نے ان سے بھی تجدید کی. تو اصل چیز نسبت ہے. اور پھر چہل کاف کو ڈرانا کہ نہیں جس سے یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے، یہ سب جھوٹ ہے. ہاں الفاظ توحید کے ہیں، توحید کے الفاظ سخت ہوتے ہیں، بندہ توحید سن کے اکثر بھاگ جاتے ہیں لوگ، اکثر برداشت نہیں ہوتی نا. توحید ذرا سخت الفاظ ہوتے ہیں، اس میں بھی سارے الفاظ توحیدی ہیں، لیکن آپ کے کمال والے مناجات مقبول ہیں، آپ کے اپنے الفاظ ہیں، اور یہ ولی وقت کے الفاظ ہیں، ولی وقت کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. تو آپ سارے ولیوں کے سرتاج تھے. معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پاس 40 دن رہ کے مراقبہ سیکھا. اب آپ خود سوچیں، معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد شیخ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو 5ویں صدی ہجری ہے، اور معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی 6 صدی ہجری ہے. شیخ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب ساری طرف سے ہو کر شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے اور تمام اکابر سے، ابراہیم جو ہے کندہاری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر سے ہوتے ہوئے آخر میں آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے، تو معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ طور پہ چہل کاف کو آپ سے سند سے لیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ ان سے آگے معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے آگے بابا فرید الدین قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے لیا. قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے بابا فرید الدین گن شکر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لیا. اور یہ گویا کہ قادری وظیفہ اس تسلسل سے بھی بر صغیر میں داخل ہوا. اب اس کو سیکھنے کے لیے معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ بغداد جا کے اعتکاف کرتے ہیں آپ کی خانقاہ میں، اور قیام کر کے سیکھتے ہیں. اور 17 سال کی عمر تھی شیخ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی، اور 60 سال کے قریب عمر تھی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی. اب آپ دیکھیں کہ ایک کی صدی ختم ہوتی ہے تو دوسرے کا صدی شروع ہوتی ہے. اس طرح یہ سلسلہ آگے چلا، اور میں نے اکثر یہ چیزیں دیکھی، میں نے مطالعہ کیا. میرا پیچھے معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ پہ پورا بیان ہے جمعے کا، وہ آپ سنیں آپ کو پتہ چلے گا. بڑے بڑے جادوگر آئے معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے میں. پرتھوی راج جو بڑا تھا ان کا، مرہٹوں کا، راجپوتوں کا ظالم ترین جابر عمران، اور پھر وہ ایک جادوگر کو لایا، دوسرے کو لایا، بڑے بڑے جادوگر آئے. معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بس مصلی پہ بیٹھے رہتے تھے، وہ اپنا وار کرتے تھے اور آپ بس پڑھتے رہتے تھے. میں نے پورا اس میں واقعات بتائے ہیں، ریسرچ پوری کی ہے میں نے اس پہ. آپ انہی الفاظ کو بس پڑھتے رہتے تھے اور ان جادوگروں کے وار ناکام ہو جاتے تھے، حملہ کرنے والوں کے وار بھی ناکام ہو جاتے تھے. مطلب اس کی گہرائی اتنی زیادہ ہے کہ اگر آپ مطالعہ کریں کہ آپ دیکھیں ایک 20 سال 25 سال 30 سال کا بندہ کفرستان میں آ کے اکیلا بیٹھا ہے، اور پھر وہ مشہور ان کے واقعات ہیں
تو یہ پورا شہر جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں بعد میں مسلمان ہو گیا. شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ علیہ آ گئے پھر. تو یہ سارا جو ہوا اس میں کمال چہل کاف کا ہے. اس میں کمال کس کا ہے؟ چہل کاف کا. میں واقعہ دوبارہ نہیں سناتا جو جادوگروں کے بڑے تھے، جو برے صغیر کے 2 بڑے جادوگر وہ میرے موجود ہیں، آپ سنیں اس پہ کیسے آپ نے ان کا رد کیا. اور یہ اس کا فائدہ اتنا زیادہ ہے کہ اب آپ جو ہے، میں نے بتایا کہ ہمارے استاد تھے، انہوں نے ہمیں دیا اس کا چلا کاٹو. اب کاٹنا کہاں پر ہے تو اس کا الگ چیز آپ کو بتائیں. اب یاد رکھیں کہ چہل کاف جو ہے یہ اتنا طاقت والا ہے کہ آپ کسی بھی پریشانی کے لیے اس کو پڑھیں گے آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی. کسی بھی تکلیف کے لیے پڑھیں گے تکلیف دور ہو جائے گی. کسی بھی مشکل میں پڑھیں گے مشکل دور ہو جائے گی. جنات کا اثر ہے زائل ہو جائے گا، جادو ہے زائل ہو جائے گا. ہر چیز اس سے توڑ ہوتی ہے، ہر چیز کا توڑ ہوتا ہے. اب کوئی بندہ کہنے جی خالص یہی کام اس سے ہوتا ہے، نہیں، یہ سب کے لیے ہے. چونکہ ہم نے دیکھا کہ شیخ گیلانی رحمت اللہ علیہ جو غوث پاک کے نام سے مشہور ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھ کر جب اجمیر رحمت اللہ علیہ آتے ہیں تو یہ الفاظ آپ کا وظیفہ حیات تھا. اور چہل کاف اس کے بعد برے صغیر میں عام ہوئے. اور یہ پھر لوگوں کے اندر جو ہے اہل علم میں یہ رائج تھا، اہل علم اس کو پڑھتے تھے. اب ایک جنات ہے آپ اس کے لیے پڑھیں، جنات حاضر ہو گیا ہے آپ اس کے لیے پڑھیں، جنات نہیں جان چھوڑ رہا آپ اس کے لیے پڑھیں، اور بار بار پڑھیں. آپ چند بار تکرار سے عامل ہیں تو آپ کے تکرار سے پڑھنے سے وہ چیز اس کے جسم سے جل کے نکل جائے گی. جادو ہے اندر سے زائل ہو جائے گا، نظر ہے ٹوٹ جائے گی، دشمن ہے وہ خود پریشان ہو جائیں گے، ذلیل ہو جائیں گے. چہل کاف اتنی مضبوط چیز ہے. تو اس میں کاف آتے ہیں کتنی بار؟ 40 مرتبہ. 40 کاف ہیں اس میں. اب یہ چہل کاف کے متعلق آپ کو یہ چیز بتلانا کہ چہل کاف کا طریقہ کیا ہے، اس کو پڑھنا کیسے چاہیے. چہل کاف جو ہے یہ الفاظ توحیدی ہیں. الفاظ جو توحیدی ہوتے ہیں وہ گرم ہوتے ہیں، ان میں اللہ رب العزت کا جلال ہوتا ہے. آپ جس طرح سیرت بیان کریں تو سیرت لوگ بڑے پیار سے سنتے ہیں. آپ توحید کو بیان کریں تو لوگوں میں تھوڑی سی بوریت آنا شروع ہو جاتی ہے، چونکہ ان کے ضرب لگتی ہے نا عقائد پہ، کئی چیزوں پہ ضرب لگتی ہے. یہ چہل کاف بتاتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ موحد تھے، صحیح پکے توحید والے تھے، کہ آپ نے اتنا باکمال الفاظ استعمال کیے. کفا کا آپ دیکھیں نا الفاظ ان کے، غور کریں آپ. اب آپ نے کیسے پڑھنا ہے، اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے. اس کے ایک ہے کہ آپ بالکل تنہائی میں بیٹھ جائیں، کمرے میں اپنے گھر کے یا مسجد میں. لیکن یاد رکھیں جب یہ پڑھیں تو تنہائی میں بیٹھیں. کوئی چیز نہیں آتی، کوئی جن نہیں آئے گا، کوئی موکل نہیں آئے گا، کوئی تکلیف نہیں دے گا، کوئی حاضر نہیں ہوگا، کوئی پاگل نہیں ہوگا، کوئی دماغ پہ اثر نہیں پڑے گا. یہ ویسے مشہور کی ہوئی بات ہے، ٹینشن سے بندہ سوچ سوچ کے پاگل ہو جاتا ہے. لیکن آپ اس کو بہت زیادہ بھی نہ پڑھیں. ہمارے ہاں نرمی دی جاتی ہے، میں نے پہلے بھی الحمدللہ، اور ایک بڑا طبقہ دنیا میں ہمارے ساتھ جو منسلک ہے مرد عورتوں کا، وہ اسی بات پہ زیادہ خوش ہیں کہ انہیں کم سے کم پڑھائی دی جاتی ہے. اصل میں نے آپ کو بتایا نسبت ہے، نسبت، اور پڑھائی سے زیادہ نسبت عالی ہونی چاہیے. ایک بندہ کہے جی میں پوری رات بیٹھ کے پڑھا ہے، کوئی فائدہ نہیں. آپ تھک کے چور ہو گئے. آپ تھوڑا پڑھیں لیکن نسبت اپنی مضبوط کریں.
اب یاد رکھیں ہمارے استاد نے ہمیں کہا کہ آپ چہل کاف پڑھو. وفاقی شرعی عدالت ہے اسلام آباد میں، اس کے سامنے سید پور کو جنگل جا رہا ہے. اس وقت ویران ہوتا تھا 96 میں 95 میں. اندر ویرانے میں جائے تو ایک مسجد آتی تھی، آبادی اس میں کوئی نہیں تھی، بس پرانی مسجد بند پڑ گئی تھی. اور مجھے ذوق تھا کہ میں ادھر جاؤں، جا کے ادھر بیٹھ کے. اب وہ شریعت کورٹ سے سامنے، یہ 96 کی بات کر رہا ہوں، آپ اندر نکلیں اور اس پہ جاتے جائیں اور جنگل، لیکن وہ مسجد بنی ہوئی ہے. اب تو پتہ نہیں ختم ہو گئی ہوگی، لیکن اس وقت بھی سنسان تھا سارا. وہاں سے رستہ آگے جاتا تھا سید پور پر گاؤں کو. تو وہاں پر میں نے کہا یہ کھلا میدان ہے، اس کے آگے یہاں بیٹھ جاتے ہیں تنہائی میں. اب یہ نہیں ہے کہ ان کی طرف سے شرط تھی، انہوں نے کہا تھا بہتر یہ ہے کہ کھلے آسمان کے نیچے اس کو پڑھو اور بالکل پرسکون جگہ پہ. اب خوف اندر رکھ کے بندہ بیٹھے تو بند کمرے میں بھی خوف زدہ ہو جائے گا، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن آپ یہ تجربہ نہ کریں کیونکہ یہ تجربہ آپ کے لیے مشکل ہے. آپ بند کمرے میں پڑھ لیں، لیکن آپ یہ اپنے گھر میں بھی کوشش کریں کہ کھلے آسمان تلے اس کو پڑھیں. صحن میں پڑھ لیں، چھت پہ پڑھ لیں. بہتر یہ ہے. بارش ہو رہی ہے تو پھر کھڑکی کھول کے یا کھڑکی کے سامنے بیٹھ جائیں کہ آسمان آپ کو نظر آئے. لیکن بہتر یہ ہوتا ہے اس عمل کے لیے کہ آپ کھلے آسمان کے نیچے، آسمان آپ کے اوپر ہو، آپ اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو. جیسے ہم سجدہ کرتے ہیں تو ننگے فرش پہ سجدہ افضل ہے، افضل اس کو کہا جاتا ہے. لیکن رخصت اس کی بھی ہے، قالین پہ پڑھ لینا. تو اب یہ چہل کاف کو آپ نے بیٹھنا ہے، یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کر آپ نے اس کو 120 مرتبہ پڑھنا ہے. روزانہ کتنا پڑھنا ہے؟ 120. ویسے تو زیادہ تعداد ہونی چاہیے، لیکن 120 ٹھیک ہے آپ کے لیے. کیوں 120 آپ کو تعداد کہہ رہا ہوں. 40 جب پورے ہوں گے تو اس کے بعد آپ نے 40 بار کہنا ہے، کفا کا پڑھ کے 40، پھر 40 مرتبہ آپ نے کہنا ہے کاف ہا یا عین صاد، 40 مرتبہ کہنا ہے. کتنی بار؟ 40. پھر شروع کرنا ہے چہل کاف، پھر 40 پورے کر کے پھر 40 مرتبہ کاف ہا یا عین صاد یہ کہنا ہے. پھر 40 پورا کرنا ہے، پھر آخر میں 40 بار کاف ہا یا عین صاد یہ کہنا ہے. یہ کتنی تعداد ہو جائے گی؟ 120. چہل کاف کے 120 تعداد پوری ہوگی. آپ اس کے 40 دن پورا عمل کریں گے. 40 دن 40 مرتبہ کے بعد یہ کن، ابھی کاف ہے نا تو اس لیے کن والی صفت اس میں لانی ہے. جب چہل کاف قادر والا کاف وہ ہوگا تو اس میں پھر حامیم والی آئے گی، عین سین کاف والی، اور وہ اس سے بھی زیادہ جلالی ہے، اس سے بھی زیادہ جلالی ہے. اب یہ چہل کاف آپ جب اس طرح شروع کر دیں گے اور آپ نے 40 دن جو ہے اس کو پورا کرنا ہے اور شروع کریں تو کوشش یہ کریں کہ اس میں جگہ چینج نہ ہو. بعد میں رخصت الگ ہے کہ آپ مصلی ایک رکھ لیں، لیکن اس کو پھر لے جائیں ساتھ. اب خواتین اکثر کرتی ہیں، خواتین اب کئی لوگ گھروں میں اس کو شروع کر دیں گے، ان کو بھی اجازت ہے، وہ کر سکتے ہیں. لیکن یاد رکھیں جیسے آپ لوگ آئے ہیں اور آ کر یہاں بیٹھے ہیں، یہ ایک اجازت کا اعلی طریقہ ہے، یہ ایک نسبت کا اعلی طریقہ ہے. باقی لوگ سارا دن پوچھتے ہیں، ہم کہتے ہیں آپ کو اجازت ہے آپ بھی کریں، آپ کو بھی اجازت ہے آپ بھی کریں، ہم سب کو اجازت دیتے ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں گھر بیٹھ کے، اسی طرح کریں. خواتین اپنے خاص دن گزر جانے کے بعد بیچ میں نہ کر کے بعد میں پورے کر لیں. لیکن یاد رکھیں کہ
یہ جو چہل کاف ہے یہ بہت طاقتور ترین چیز ہے، اور یہ جس وقت انسان کے عمل میں آ جاتا ہے پھر انسان کی دعا رد کوئی نہیں ہوتی، کیونکہ اس کو پڑھ کے دعا مقبول ہو جاتی ہے۔ آپ کسی کا محتاج نہیں رہیں گے، کوئی آپ کو پست نہیں کر سکے گا، ڈاؤن نہیں کر سکے گا، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ صفت کن عطا فرمائے گا۔ ایک صفت اندر آ جاتی ہے کن کی، کہ جو بندہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے تو یہ اللہ کی صفت، اللہ کا کن کہنا فیکون ہے، لیکن یہ ایک تھوڑی سی جھلک اللہ اس بندے کو دیتا ہے، جو بندہ اس کا صحیح عامل بن جائے پھر اس کو روز پڑھتا رہے، تھوڑا تھوڑا پڑھے، 11 مرتبہ پڑھ لے، 40 دن پورے کریں اس کی گنتی اس طرح، اس کے بعد اللہ اتنی طاقت عطا فرماتے ہیں کہ آپ جس کام کی نیت کریں گے اللہ اس کام کو تکمیل تک پہنچا دیں گے۔ آپ اپنا دیکھیے، حزب البحر تو آپ نے کیا، آپ نے نوٹ کیا ہوگا، اس کی تاثیر نظر آتی ہے۔ ابھی دیکھیں یہ چہل کاف ہے، یہ چہل کاف کو چونکہ ہم نے چھوڑا ہوا تھا، میں نے اس پر زیادہ ابھی توجہ نہیں دی تھی پہلے، چونکہ ایک جو انسان کا روحانی لیول ہوتا ہے، اب پریپ والے کو آپ ایک دم جو ہے میٹرک کی کتاب نہیں پڑھا سکتے، اب اولا والے کو آپ دورہ حدیث کی یا مشکات شریف پڑھانا شروع کر دیں، تو اب ایک جگہ پہنچ کے وہ چیز کا درجہ آتا ہے، اور یہ انشاءاللہ جن لوگوں نے ہمارا ترتیب سے چلے کیے ہیں ان کو اس کا فائدہ 100% نظر آئے گا، دوسروں کو بھی آ سکتا ہے لیکن ترتیب میں رہنا چاہیے، تو ترتیب میں زیادہ بہتری ہوتی ہے، لیکن جو بھی پڑھے گا وہ محروم نہیں ہوگا، جو بھی اس کو اختیار کرنا چاہے وہ پڑھے اور وہ اس کو اختیار کرے۔ آپ کتنی بار پڑھنا ہے اس کو؟ 120 مرتبہ، اور 40 کے بعد آپ نے کاف ہا یا عین صاد کہنا ہے، پھر 40 کے بعد 40 بار کہنا ہے، پھر 40 کے بعد یہ لفظ 40 بار کہنا ہے۔ آپ انشاءاللہ 40 دن اس کے پورے کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک آپ عامل بن جائیں گے اس کے، اور پھر آپ جب یہ آپ کے 40 دن پورے ہو جائیں تو کوئی چیز میٹھی بنا کے دعا کر کے وہ کھلا دیں بچوں کو، انشاءاللہ اس کی تاثیر آپ کے ساتھ رہے گی اور آپ اس کا فائدہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔